نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ انعام جو کہ مکی سورت ہے اور 20 رکوع پہ مشتمل ہے، یہ مکمل سورت اس طرح تلاوت کی جائے گی کہ 7ویں پارے کے 3 ربع اور 8ویں پارے کا پہلا نصف کل 1.25 پارے کی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ سورہ انعام بھی قرآن مجید کی طویل اور بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ ترتیب میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ جو کہ مدنی صورتیں تھیں، ان کے بعد پہلی مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی قرآن مجید کی سورتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، مکیہ، مدنیہ۔ اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات کو ترجیح دی گئی اور جس کو زیادہ مفسرین اور علماء کرام نے قبول فرمایا وہ یہ کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی، وہ آیات، وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ بسا اوقات پوری صورت مکی ہوتی ہے، بیچ میں 2-4 آیات مدنی بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ آیات کی وجہ سے وہ مکی کہلاتی ہے۔ تو جو ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، چاہے مکہ مکرمہ سے باہر طائف کے سفر میں نازل ہوئی یا کہیں اور نازل۔ اور ہجرت کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، وہ اگر مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہیں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب تھے، دوسرے مواقع پہ، تو وہ مدنی کہلائیں گی۔ اور اس وجہ سے سورتوں اور آیتوں کا مفہوم متعین کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے شروع سے یہ ترتیب امت میں چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں جتنا عرصہ رہے وہ مدت تقریباً 13 سال بنتی ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے تک جو مدت ہے وہ تقریباً 10 سال بنتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک الگ مرحلہ تھا، وہ الگ مرحلہ تھا۔ تو جو ہجرت سے پہلے کا مرحلہ تھا اس میں احکام زیادہ نہیں دیے گئے۔ اگر یہ بتا بھی دیا گیا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو اس کی تفصیلات اور جزیات نہیں بتائی گئی، بلکہ زیادہ تر ان صورتوں کا مضمون اللہ جل شانہ کی توحید، قیامت کے دن کے آنے کا اثبات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب، جزا و سزا ہونے کی تاکید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت اور اس کی تائید، اور یہ جو بنیادی عقیدے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل یہ مکی صورتوں میں بیان ہوا، اور وہاں ضرورت بھی اسی چیز کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان عقیدوں پہ جو اعتراض ہوا کرتے تھے،
جیسے آج کی صورت میں آئے گا کہ وہ کہتے تھے مشرکین کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو لکھی ہوئی کتاب کاغذوں کی صورت میں آسمان سے نازل ہو جاتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تو یہ کر سکتا ہوں۔ لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے پھر بھی کہنا یہ دیکھو یہ ایک نیا جادو ہے، نظر آ رہا ہے جادو۔ نہ ماننے کے لیے بہانے بہت ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین کی جانب سے توحید کے مسئلے پہ، رسالت کے مسئلے پہ، قیامت کے مسئلے پہ جو اعتراض ہوتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب و کتاب کا ہونا جو انہیں مشکل نظر آتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا، اللہ جل شانہ نے اس کے جوابات بھی ان صورتوں میں دیے۔ تو اس صورت میں بھی اور اس جیسی دوسری مکی صورتوں میں بھی یہ مضمون بیان ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کل سورہ مائدہ مکمل کی اور اس کے آخر کے چند رکوع 7ویں پارے میں آتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ مائدہ تجویز کرنے کی وجہ اور مناسبت یہ تھی کہ المائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں نے، ان کے پیروکاروں نے، ان کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ان سے فرمائش کی، یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان سے ایک لگا لگایا دسترخوان جس پر کھانے ہوں وہ نازل فرما دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو۔ مطلب یہ کہ بندے کا کام نہیں ہے فرمائشی معجزے مانگ کر اللہ جل شانہ کی قدرتوں کو آزماتا رہے۔ یہ بھی انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے۔ بندے کا کام رب کو آزمانا نہیں ہوتا، رب کو جچتا ہے کہ وہ بندوں کی آزمائش فرمائے۔ وہ رب ہے، وہ کر سکتا ہے، ہم کون، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، بندے کی مجال کیا؟ تو فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے روزی مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے تو اس طریقے سے مانگو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طریقہ بنایا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں معجزہ ہو جائے اور اپنے گریبان میں جھانکیں تو پھر وہ اس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے عرض کیا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ توبہ توبہ، ہم آزمائش کے لیے یہ نہیں کہہ رہے حضرت، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ برکت والا رزق ہوگا، ہم اس میں سے برکت کے طور پہ کھائیں گے۔ دوسرا، اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہوگی، اس کو دیکھ کے ہمارے دل مطمئن ہوں گے۔ دشمنوں سے مقابلہ ہے، دلوں کو اطمینان ملے گا، جو منکرین ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں آپ کے وعدے پہ یقین آئے گا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم دل کی گہرائی سے اور آنکھوں کی بینائی سے دیکھ لیں گے کہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم دوسروں کے سامنے پھر اس کی گواہی بھی دیں گے۔ یہ نیک مقاصد ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ایسا دسترخوان نازل فرمائیں جو ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو، پہلوں کے لیے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ پہلوں کے لیے یہ کہ وہ اپنی آنکھ سے وہ دیکھیں گے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے، بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی یہ ہوگی کہ ہمارے بڑوں پہ اللہ نے یہ انعام فرمایا تھا۔ وآیۃ منک، اور یا اللہ آپ کی نشانی ہوگی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما، آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم،
اللہ پاک نے فرمایا میں یہ اتاروں گا، اور اس کی چند شرطیں بیان فرمائی کہ فلاں فلاں کھائے، فلاں فلاں نہ کھائے، اور جتنا کھانا اتنا کھائے، آنے والے دن کے لیے بچا کے نہ رکھے، کل کے دن اللہ پھر عطا فرمائیں گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں یہ نازل تو کروں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن یاد رکھو اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان میں کسی کو پہلے نہیں دی گئی ہوگی، عبرتناک انجام سے دو چار کا۔ تو عادت بگڑی ہو تو بگڑی ہی ہوتی ہے۔ کچھ نے ایسا کیا کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس میں ڈنڈی ماری، اس میں سے بچا کے رکھنا شروع کیا۔ ہوس اور ہرس تو انسان سے ہر کام کرا لیتی ہے، دوسرے دن کے لیے بچا کے رکھا، نتیجتاً صرف یہ نہیں ہوا کہ وہ دسترخوان اوپر سے آنا بند ہو گیا سلسلہ، بلکہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جگہ ان کو سور اور بندر بنا دیا، مسخ کر دیے گئے۔ بعض نے 80 تعداد لکھی ہے، بعض نے اس سے کم اور بعض نے زیادہ لکھی ہے۔ تو اس میں علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ جب ایسے فرمائشی مطالبے کر کے انسان اللہ جل شانہ سے بات منواتا ہے نا، تو پھر اس کو نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح جو چل رہا ہو بس چلنے دے آدمی۔ حدیث شریف میں عجیب بات آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے۔ جو تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے، تو عمل تو تھوڑے ہی ہیں نا، کس کے زیادہ ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے بہت تیر مارا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے وہ اس کو دیکھے جس نے تراویح پڑھی ہے، جس نے تراویح پڑھی ہے وہ اس کو دیکھے کہ اس نے سورت تراویح پڑھی ہے، دوسرے نے پوری تراویح پڑھی ہے۔ جس نے پوری تراویح پڑھی ہے وہ اس کو دیکھے جس نے تراویح کے ساتھ اور عبادتیں بھی کی ہیں۔ ہمارے ہی ملک میں ہمارے ہی جیسے انسان، اسی طرح کے شہروں بستیوں میں دیہاتوں میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ابھی تراویح شروع کریں گے اور جب سحری کا وقت ہوگا اس وقت تراویح مکمل کریں گے، اور سارا رمضان یہی معمول ہوگا۔ تو اللہ پاک، اور پھر جہاں انبیاء علیہ السلام کے سجدے ہوں، جہاں فرشتوں نے سجدے میں سر رکھا ہے قیامت تک تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو وہاں انسان کیا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہاں چونکہ دسترخوان کا ذکر آیا اور مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ تجویز ہوا۔ اور اس سورت میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو اس سورہ مائدہ میں ایک تو یہ بات بتائی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل کی بربادی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، یہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اچھے اچھے نمازی ہوں گے، پہلے صف کے نمازی ہوں گے، ناک کے نیچے برائی ہو رہی ہوگی، مجال ہے کہ ان کے ماتھے پہ تیور بھی آئیں اور شکن بھی آئے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یہ چیز پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج یہی ہے، آپ دیکھ لیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو، حالات ہوں، ابھی آخری عشرہ آئے گا، مبارک راتیں آئیں گی، چاند رات قریب آئے گی، پھر دیکھیں ان بازاروں میں کیا ہوگا۔ اگر روکنے والے روکنا شروع کر دیں، لیکن طریقے سے حکمت کے ساتھ، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان خرابیوں کا سدباب نہ ہو سکے۔ نہیں عن المنکر، برائی کو روکنا،
علماء نے لکھا اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ جہاں انسان نہ زبان سے کہہ سکے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہنے میں یہ مقصد نہ ہو کہ دوسرے کو چوٹ مارنی ہے، جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں، یا اپنے دل کی بڑھاس نکالنی ہے، روزہ لگا ہوا ہے یا نماز کے لیے جلدی ہے اور غصہ کسی اور پہ نہیں، دردمندی کے ساتھ کہ اللہ کا یہ بندہ کسی طرح بچ جائے، میرا یہ بھائی کسی طرح بچ جائے، فکر اور کڑن کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگ کے۔ تو فرمایا کہ آخری درجہ یہ اگر کہیں انسان دیکھے کہ اب میں روک نہیں سکتا، زبان سے نہیں کہہ سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، تو دل سے کہے کہ یا اللہ میں اس سے بیزار، میرا اس سے کوئی تعلق، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ پاک تو دل کا حال جانتے ہیں نا، یہ تو کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ اس سے پہلے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور دیکھو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے نام کو گواہ بنانا ہوتا ہے جو قسم اٹھاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا اللہ کی قسم، تو مطلب یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اسی کو حلف بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی فقہاء نے 3 قسمیں لکھی ہیں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ یمین ہے، وہ قسم ہے جس کے توڑنے پہ کفارہ آتا ہے۔ یمین لغو وہ لغو ہوتی ہے، اور یمین غموس اس پہ گناہ بہت شدید ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں ہوتا، توبہ استغفار سے اس کا مداوع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے یمین غموس، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ کسی گزرے ہوئے معاملے کے بارے میں انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے۔ مثلا کل جو دن گزر گیا وہ کیا تھا؟ کل کیا دن تھا؟ بدھ تھا۔ اب جان بوجھ کے نعوذ باللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ کل جو دن گزرا ہے وہ جمعہ تھا، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، جان بوجھ کے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے۔ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو بخشوائے۔ اور ایک یمین لغو ہوتی ہے، عادتاً قسم کھا لی بلا ارادہ، بغیر جانے بوجھے، بغیر سمجھے، جیسے بعض قوموں میں واللہ بخدا بخدا ہر بات میں کہتے ہیں، تو سچ جھوٹ سب برابر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ ان دونوں پہ کفارہ نہیں۔ ایک ہے آئندہ کے لیے کسی بارے میں قسم کھانا کہ خدا کی قسم آئندہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اب اگر پیے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، اور اس کو قسم کا کفارہ دینا۔ اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی ہے، فرمایا اگر قسم تم نے صحیح کھائی ہے تو اس کو پورا کرو، غلط کام کی کھائی ہے تو قسم کو توڑو، کفارہ ادا کرو۔ آئندہ سے میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، ماں کی شکل نہیں دیکھوں گا، بھائی کو سلام نہیں کروں گا۔ یہ ساری توڑنے والی قسمیں ہیں، کیونکہ یہ سارے کام واجب ہیں، ضروری ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب قسم توڑے گا، کفارہ ادا کرے گا۔
باپ کو سلام کرے گا، ماں سے کلام کرے گا، بھائی سے بات کرے گا، وہ قسم توڑ دے گا۔ ایسے ہی منت غلط چیز کی مان لی، میرا یہ کام ہو گیا، فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، ہے نا، ایسے بھی تو ہیں۔ تو وہاں پھر یہ منت توڑے، کفارہ ادا کرے، چادریں جا کے نہ چڑھائے۔ چادریں زندوں کو زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے جو اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ قسموں کا تذکرہ بھی اس میں تھا۔ اس کے بعد اسی صورت میں احرام سے متعلق کچھ مسائل بیان ہوئے۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، قل آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، آپ لوگوں سے کہہ دیں ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو۔ اس آیت نے بتایا ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پاتا ہے، اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سخت مالی لحاظ سے مشکل کا شکار ہوتے ہیں، یعنی بہت جس کو کہتے ہیں ہم لوگ قوت لا یموت، ان کے پاس گزارے کا ہوتا ہے، آج کل کی زبان میں ہینڈ ٹو ماؤتھ، تو وہ حالت ہوتی ہے بیچاروں کی۔ تو شوق کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑی سی دیوار والی سکرین نہیں ہوتی ہے، حالانکہ شیطانی کام دیکھنے کے لیے تو ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی ہے وہ بھی کافی ہے، نہیں وہ لینی ہے، اس کے لیے قسطوں پہ لے کے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ اس سے گزارا نہیں ہوتا ہے تمہارا؟ اس پہ کون سی اچھی چیز آتی ہے؟ کون سی خیر اس سے باہر آتی ہے؟ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ لیکن دیکھتے ہوں گے نا کہیں فیشن ہے تو ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو چیز زیادہ ہو جائے، دیکھا دیکھی بھیڑ چال، اور اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جو چیزیں میری آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں، ہمیں بار بار دکھا کے باور کرایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بڑا بہترین گزارا ہوتا ہے آدمی کرے تو، بلکہ اور اچھی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، گندی اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ فیشن کے طور پہ سگریٹ پینا، فیشن کے طور پہ الٹی حرکتیں کرنا، غلط کام کرنا، بڑی نادانی کی بات۔ ابھی تو ختم ہو گیا ہے، جب 2006، 7، 8، 9، 10، 11 کی بات ہے، میں نے دیکھا سردیاں جب شروع ہوتی تو سردی تو لگتی ہے نا بندے کو، جب سردی ہوتی ہے تو لگتی ہے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے 2-3 دن پہلے یہ بات نہیں کی، کہتے ہیں سردی اور بےزتی یہ ایسی چیزیں جتنا محسوس کرو گے اتنا لگے گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو بس نہیں محسوس کی، اللہ نے کیا، گزر ہی گئی ہے الحمدللہ۔ تو وہ جب میں یہاں آیا تو اس وقت سردی ہوتی تھی، ذرا زیادہ ہوتی تھی۔ تو سردی کا علاج یہ ہے جو اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ گرم ٹوپی پہنو، مفلر یا رومال اوپر سے لو یا چادر لو، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جو طریقہ ہے۔ اس وقت عجیب ایک بتنگڑ سی چیز نکلی تھی، کانوں کے اوپر گول گول لگائے ہوتے تھے اور وہ پیچھے سے گھوم کے آئی ہوتی تھی۔ میں نے تو کبھی استعمال نہیں کی، میں کہتا یا اللہ یہ کس مصیبت میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا ہوا، نہ سردی سے بچ سکتے ہیں، بس بیچنے والے بیچ رہے ہیں، خریدنے والے خرید رہے ہیں۔ میں نے کہا اس بلا کا نام کیا ہے؟ تو کسی کو پتہ نہیں تھا نام کیا ہے، بس دیکھا ہے تو خود بھی کانوں پہ چڑھا لیا۔ باہر ایک بھائی پٹھان کھڑا تھا، میں نے کہا یار اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا، کہتا مولانا صاحب یہ کانوں کا عینک ہے۔ تو بس فیشن ایسی چیز ہوتی ہے جدھر کو چلا دو لوگ چل پڑتے ہیں۔ نہیں،
مسلمان کا کام یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ چلے اور دنیا کو اپنے پیچھے چلائے. اس کے بعد اس کا بھی جواب انہی آیات میں آیا ہے کہ یا اللہ ہر طرف ایسے حالات ہیں، ماحول خراب ہے، لوگ جینے نہیں دیتے اور شریعت پہ چلنے نہیں دیتے، ہم کیا کریں، کیسے گزارا کریں؟ یہی آج کل سب سے بڑا سوال ہے نا. گھروں میں جاؤ تو مشکل، بازار میں جاؤ تو مشکل، دفتر میں جاؤ تو مشکل، ہر جگہ ایک ہی بحث ہے. بس کسی طرح یہ جو چند دن کی زندگی ہے اس میں بہت سارے پیسے آ جائیں. آگے یہ بھی نہیں ہے کہ سکون مل جائے، وہ پیسے آ جائیں. پڑھنے والے اس لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے اس لیے پڑھا رہے ہیں، کام کرنے والے اس لیے کر رہے ہیں، کروانے والے اس لیے کروا رہے ہیں، اور کوئی مقصد رہ ہی نہیں گیا زندگی کا. حالانکہ آنکھوں سے اللہ پاک دکھاتے ہیں، کئی دفعہ دیکھتا ہے انسان کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ ہو، کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ سائیں کا حکم نہ ہو، اللہ بادشاہ کی مرضی نہ ہو. سب درے کا درا رہ جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن نئی نصیحت حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ عافیت والی روزی نصیب فرمائے. تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک اچھے ادارے میں اچھے عہدے پہ تھے، پریشان تھے. وہ میرا پلاٹ وہاں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں ہو، تو اس کے لیے ایسے کروں، درخواست دوں، یوں کروں. تو میں نے انہیں مذاق سے کہا، میں نے کہا میں بھی 4-6 گھنٹے پراپرٹی والوں میں بیٹھوں نا تو مجھے بھی پلاٹ کی فکر شروع ہو جائے گی. چھوڑیں، جو اللہ پاک بہتر ہوگا کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں تھا تو نہیں تھا، اب اللہ پاک نے دے دیا، اب جہاں چاہتے ہیں وہاں بھی اللہ پاک دے دیں گے. دل کو روک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ماحول ہے نا، سارا دن دفتر میں باتیں ہی یہ ہوتی ہیں، یار میں نے پشاور والا دے کے اسلام آباد والا لے لیا ہے. تو بندہ کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں. تو ایسا ماحول ہو جہاں انسان کچھ نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. خدا نخواستہ آگ لگ جائے پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ ہر آدمی اپنی جان بچاتا ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا اگر تم صحیح راستے پر ہوگے، جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور باقی کہو کہ لوگ ایسے چل رہے ہیں ہم کیسے ایسے چلیں، تو یہ ذہن میں رہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ کرتے رہے ہو ہر ایک کی اللہ تعالیٰ تمہیں پوری پوری خبر دیں گے کہ تم نے یہ کیا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ حساب سے اور عذاب سے اور برے وقت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ، اور پھر یہ سورت مکمل ہو کے سورہ انعام شروع ہوتی ہے. انعام جسے ہم اردو میں مویشی یا چوپائے کہتے ہیں، انہیں عربی میں انعام کہتے ہیں، یہ جانور. اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی کچھ غلط حرکتوں کی تردید فرمائی جو مویشیوں اور چوپایوں سے متعلق تھی. مثلا وہ اونٹنی جس کے ہاں صرف مادہ ہی پیدا ہوتے ہوں، نر نہ پیدا ہو جس سے، تو اس کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اسی طرح کسی کا دودھ بتوں کے نام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے کہ اس سے ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے. اسی طرح کچھ اونٹ مخصوص کیے ہوئے تھے، ان کی خاص شرائط تھی، یہ بھی فلانے دربار کا، فلانے کا، فلانے کا. تو اللہ جل شانہ نے بتایا کہ یہ جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہوتا ہے اور حلال ہی رہتا ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہوتا ہے اور حرام ہی رہتا ہے. بندے حلال اور حرام نہیں کر سکتے کہ یہ اب فلانے کے نام لگا کے اپنے اوپر ہم حرام کر لیں. بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا. تو اس کی تردید فرمائی
ومن الانعام حمولۃ وفرشا، تو انعام کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ انعام تجویز ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی اور اتنے سارے فرشتے اس کے ساتھ آئے اس کو لے کر کہ آسمان ان فرشتوں سے بھر گیا۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو پیدا فرمایا اور نور کو پیدا فرمایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر دیکھو یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر رہے ہیں۔ پیدا فرمانے میں جب وہ اکیلا ہے تو عبادت کے لائق ہونے میں بھی اور پوجے جانے کے لائق ہونے میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہارا ایک وقت مقرر کیا۔ ہر انسان کی وقت مقرر ہے، صرف وقت نہیں مقرر، سانس بھی مقرر ہے۔ وہ جتنے ہیں جب وہ پورے ہو جائیں گے بس پھر وینٹیلیٹر بھی کام نہیں آئے گا، اور وہ اگر باقی ہیں تو گولی بھی آر پار ہو جائے، گاڑی بھی اوپر سے گزر جائے، وہ صحیح سلامت ہوگا۔ دکھاتے ہیں اللہ پاک، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، تمہیں پیدا فرمایا پھر وقت مقرر فرمایا، واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور ایک وقت مقرر ہے جو اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ یعنی جیسے ہر انسان کے خاتمے کا ایک وقت ہے، اس سارے جہان کے خاتمے کا ایک وقت ہے، اور انسان کا آخری وقت ہو تو کچھ علامت، کوئی ڈاکٹر، کوئی وغیرہ وغیرہ تکا لگ بھی جاتا ہے کہ یہ بس جانے والا چلا جاتا ہے، کئی دفعہ نہیں بھی جاتا، لیکن وہ جو وقت ہے نا قیامت کا، وہ کسی کو نہیں پتا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا گیا وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا پوچھنے والا جانتا ہے، یعنی جیسے پوچھنے والے کو نہیں پتا ایسے ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہے اس کے پاس قیامت کا وقت ہے۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کمائی کرتے ہو اس سے بھی وہ واقف ہے۔ جو کما رہے ہو، کمانے کا مطلب یہ جو پیسے کماتے ہیں یعنی جو عمل کرتے ہو وہ عمل انسان کی کمائی ہے، دن کا ہو یا رات کا ہو، جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اس صورت میں اللہ جل شانہ نے ان کے ان غلط فرمائشی مطالبوں کی تردید فرمائی کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی، اور ایک نے کہا کہ فرشتہ کیوں نہیں نبی بن کر آیا؟ تو ارشاد فرمایا جب فرشتے آئیں گے پھر کام ختم، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ فرشتے آئیں گے، جب وہ آئیں گے پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگر فرشتہ آتا تو تم نے کہنا تھا ہم انسان ہو کے فرشتے کے پیچھے کیسے چلیں، یہ تو ہے ہی فرشتہ جی، ہم کیسے اس کی نقل کریں؟ پھر یہ بہانے بناتے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کیا حشر ہوا ان کا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد فرمایا انسان کو خوف اور امید کا تمام تر مرکز، ڈر اگر کسی کا ہے دل میں یا امید کسی سے رکھتا ہے تو اس کا تمام تر مرکز صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی شان یہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے
تو سوائے اس کے کوئی اور اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچائے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ میں اللہ پاک کی قدرت دیکھتا ہوں، لوگ پتہ نہیں یہ خبریں سن کے ان سے کیا نکالتے ہیں۔ اول تو ہمارے پاس اتنی خبریں سننے دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ملک میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں، یعنی قاضی القضات جس کو کہتے ہیں، اب تو وہ معاملہ دبدبا گیا نا۔ 2-4 مہینے پہلے جب یہ بنے تھے تو بڑا شور تھا، بڑی لے دے تھی اور بڑا دھوم دھام تھی کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں ہے، غلط ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، چنا ہے، چنی ہے۔ میں سوچتا تھا یا اللہ، خود بھی اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں کبھی اس سیٹ پہ پہنچوں گا۔ نمبر ہی نہیں بنتا، حساب ہی نہیں بنتا، کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا، لیکن تو نے لکھا تھا کہ اس کو یہاں پہنچانا ہے، بس اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا۔ اس کو خود نہیں پتا تھا۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بن گیا ہوں تو گزارا کرو، اب تو کہتے ہیں، لیکن اس وقت خود ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ یہ ایک مثال آپ کو بتائی، ہر انسان کے ساتھ اس طرح ہے۔ تو جب اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سواری پہ بٹھایا اپنے ساتھ، جیسے ہم کسی بچے کو بٹھا لیتے ہیں نا، اس طرح بٹھایا اور فرمایا یا غلام، او برخوردار، ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، برخوردار بچے، ایک بات بتاتا ہوں، غور سے سن، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا خیال کرنا، اللہ تیرا خیال کریں گے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کا، اس کو راضی رکھنے کا خیال کرنا، اللہ تیرا خیال کریں گے۔ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، دیکھے گا خدا کی مدد کیسے آتی ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو نا اللہ سے مانگا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد کو پیار سے نصیحت اور گر کی بات بتا رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم دیندار لوگ اگر کسی کو کہتے ہیں اللہ پاک نے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یار دوسری بات بتاؤ نا، صحیح والی بات۔ نعوذ باللہ من ذلک، اس سے زیادہ صحیح بات کیا ہوگی؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت ہو نا تو خدا کو آواز دینا۔ اور دیکھ، ساری دنیا تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، اللہ نہ چاہے تیرا بال نہیں بیکا کر سکتے، اور تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، خدا نے لکھ دیا ہے جو لکھنا تھا، اور وہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی معاملہ طے ہو گیا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ زور رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان ہی شان ہے اس صورت میں۔ آگے چل کے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی صداقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مشرکین میں سے ایک وفد، اور کہنے لگے کہ آپ کے علم میں بھی یہی بات ہے کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں نہیں، حقیقت میں بھی بات یہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے۔
اللہ جل شانہ نے جواب دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم. اس کے بعد قرآن مجید نے وہ منظر بیان کیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. بہت ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے کہ ابھی ان کو دھکیل کے اس میں ڈالا جانے لگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. کاش تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کہے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. کیا یہ دوسری زندگی سچ نہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ قالوا بھلا وربنا. کہیں گے کیوں نہیں یا اللہ بے شک آپ کی قسم بالکل برحق ہے. لیکن اس وقت ماننا کام نہیں آئے گا. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. بس جیسے بچے ہوتے ہیں نا, قرآن مجید یہ مثال بیان فرماتا ہے. آپ نے بھی ہم نے بھی بچپن دیکھا ہوگا. اب تو وہ بچپن وہ کیا کہتے ہیں کہ رہا ہی نہیں ہے. اب تو بچے پیدا نہیں ہوتے, ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں بقول شخص سے. تو وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کہیں ریت نظر آ جائے, مٹی نظر آ جائے, گھس جاتے تھے اور اس میں گھر ور بناتے تھے. دیوار ہوتی تھی, کمرہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا. اور جب بڑے آتے تھے ایک لات ٹھوکر مار, چلو اندر مٹی میں کھیل رہے ہو. تو ایسا دکھ ہوتا تھا جیسے سچ مچ کسی کا گھر گر گیا ہو. اب ہنسی آتی ہے کہ کن چیزوں سے دل لگایا تھا. ایسے ہی چند دن کے بعد یہ ہوگا کہ کن چیزوں سے دل لگایا تھا. جن سے آج لگایا ہوا ہے نا, یہ بھی دل لگانے کی نہیں ہے. گھنٹوں غم رہتا تھا اگر لوڈو کھیلتے کھیلتے کوئی لوڈو الٹ پلٹ کر دے, سارا حساب کتاب تہس نہس ہو جاتا تھا. اس کے بعد آگے چل کے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے مختلف مناظر وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. ہر چیز اللہ کے علم میں لکھی ہوئی ہے. پھر آگے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, آپ ان سے کہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت لے لے, چھین لے, تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے, تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے سکے؟ ڈاکٹر چکر لگواتے رہتے ہیں, مسئلہ حل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا. جو اللہ کی چیز ہے وہ اللہ کی چیز ہے. اور فرمایا اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے تو پھر کوئی بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتا. اس سے آگے چل کے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کے سارے خزانے اور ان خزانوں کی ساری کنجیاں اور چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. جو خشکی میں ہے, جو تری میں ہے, سب کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. ایک پتا بھی نہیں گرتا إِلَّا يَعْلَمُهَا, لیکن اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی ہوئی کتاب میں اللہ نے درج نہ فرما دی ہو. لوح محفوظ میں سارا ریکارڈ موجود ہے. بارش نہیں ہوئی تھی نا پچھلے کچھ دنوں, کیسے توبہ توبہ ہو گئی تھی سب کی. پھر اللہ پاک نے بارش برسائی نا, بس ہمارے پاس یہی ریکارڈ ہے, اتنی ملی میٹر ہو گئی, اتنی ملی میٹر ہو گئی. کس نے سچ بولا کس نے جھوٹ بولا, کون اس تفتیش میں پڑتا ہے؟ یہ بارش جو ابھی گزری ہے وہ بارشیں
جب سے آسمان بنا ہے ان سے ہوتی رہی ہیں، اور وہ بارشیں جو اس کے بعد قیامت تک ہوں گی، ان بارشوں میں ہر بارش کا ہر قطرہ کتنا تھا، کیسا تھا، کہاں سے چلا، کتنا چلا، کہاں جا کے گرا، گرنے کے بعد اس سے کیا نتیجہ نکلنا ہے، یہ سارا اللہ جل شانہ کے علم میں موجود ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، کتنے پتے ہیں دنیا میں، ہم ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتے، اللہ پاک کو پتہ ہے، اور ہر پتا اس کے حکم کا محتاج ہے، جانا کہاں ہے اس نے، کب گرنا ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے نہ اس کے ایک لمحہ بعد۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے لیے نگران فرشتے حفاظت والے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، پھر اللہ کے حکم میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو سچا مالک ہے۔ اس میں فرشتوں کا تذکرہ آیا۔ مفسرین نے فرمایا فرشتے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے، اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے، اور اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت ہر جگہ غالب ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ بھی آج کی تلاوت میں آتا ہے۔ نیکی کے فرشتے کو حکم ہے بندہ جو ہی نیکی کرے فوراً لکھو، اور برے اعمال لکھنے والے کو حکم ہے فوراً نہیں لکھو، تھوڑا انتظار کرو، شاید بندہ توبہ کر لے، شاید بندہ توبہ کر لے، اور اگر لکھنے کے بعد توبہ کر لے تو مٹا دو، اللہ پاک خود مٹا دیتے۔ تو ایک وہ اعمال لکھنے والے فرشتے، دوسرا حفاظت والے فرشتے۔ حفاظت والے فرشتوں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر بندے کی ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت کریں، حفاظت کا ذریعہ بنیں جن سے بندے کو اللہ جل شانہ بچانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں قدم قدم پہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، اگر اللہ جل شانہ کی یہ قدرت اور یہ حفاظت نہ ہو، 5 منٹ نہیں لگتے انسان سب کے سب لڑک جائیں، ایک بھی نہ نظر آئے۔ جو پانی پیتے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے خدا جانتا ہے، اور ہم تو خیر سے افطاری میں جو کچھ کھاتے ہیں اس کے بعد خود ایک کرامت ہے روزے کی کہ ہم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گاڑی جا رہی ہوتی ہے، سمندر میں کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، فضا میں جہاز چل رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، کون روکتا ہے؟ اللہ پاک۔ 120 140 پہ گاڑی ہوتی ہے اور بال برابر ادھر ادھر ہوئی نہیں اور سب تہس نہس، ایسے لگتا ہے جیسے سچ مچ فرشتے نے آ کے کہتے ہیں بچوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں بچانے کے لیے، حفاظتی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کے سردار ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، کہ جب اللہ فرماتے ہیں وقت پورا ہوتا ہے تو پھر وہ بندے کو لے جاتے ہیں، پھر کوئی بچانے والا اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آخری بات کر کے آج کا درس مکمل کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ فرمائی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ اور کبھی انسان بھولے میں بیٹھا بھی رہ جاتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان تمہیں بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ جو خدا کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں ایسی مجلس میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس بھی بیٹھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات۔ اس کے بعد فرمایا کسی قوم کی بدبختی اور بدنصیبی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لے۔
وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان سے بچ کے رہو۔ یہ آیت لمحہ فکری ہے آج کل مسلمانوں کے لیے۔ پہلے تو مسلمان اور چیزوں سے دل بہلایا کرتے تھے، جن کو گناہ کہتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، گناہ سمجھتے تھے، توبہ کی توفیق ہوتی تھی، توبہ کر لیتے تھے۔ اب ایسے فتنے کے زمانے میں ہم آ گئے ہیں کہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، صوفی ازم کے نام پر، تصوف کے نام پر، پاکیزہ چیزوں کے عنوان پر وہ ہا ہو تماشا کھیل ہلڑ بازی ہوتی ہے کہ المان الحفیظ۔ ایک جو کچھ عرسوں میں ہوتا ہے نیا تماشا ہے۔ آپ ضرور تشریف لائیے گا جی، بارات کی بھی دعوت ہے، ولیمے کی بھی دعوت ہے، اور اس سے پہلے ہم نے قوالی نائٹ بھی رکھی ہے۔ یہ نیا ڈرامہ چل گیا۔ اور مہندی مایوں کرتے تھے، ٹھیک تھا نا، کہ پتہ ہے کہ ہندوؤں کی رسم ہے قوالی نائٹ۔ دین کو کھیل تماشا بنایا ہے۔ ابھی ہمیں بہت زور ہوتا ہے، یہ تو بڑا سخت کام ہے جس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل ہے نا۔ کھانا پینا ہو، چہل پہل ہو، روشنیاں ہو، پیچھے خواتین کا انتظام ہو، 200 بندے ہیں تو 500 عورتیں ہوں، اور ایک جشن ہو، سب کہیں گے بڑا مزہ ہے، بڑا مزہ ہے۔ دین کو کھیل تماشا بنا ہے ہر عمل کے ساتھ، یعنی شروع سے اٹھانی ایسی کرتے ہیں نا کہ بندہ سیدھا چلنا بھی چاہے تو اس کی فطرت خراب کر کے ہی چھوڑو۔ بچوں کو روزہ رکھواتے، اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں ہی۔ پھر بچوں کی روزہ کشائی ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے کہ آج بچے نے پہلا روزہ رکھے، اب اس کے لیے گفٹ لے کے آؤ۔ اس کو ابھی سے سمجھاؤ کہ عبادت لوگوں کو دکھاؤ، پھر مزہ آتا ہے، اللہ کے لیے کرو تو وہ تو نعوذ باللہ بعض لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر عمرہ کر لیا اور تصویر نہ بنی، سیلفی نہ بنی، پتہ نہیں عمرہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یہاں تک پہنچ گئے۔ اور اس سے اگلی بات بناؤ، عذاب الہی کو کھلم کھلا دعوت دینے والی، کہ ان مقدس اور پاکیزہ اور دین اور اسلام کے عنوانات پر حرام چیزیں، گانا بجانا، ڈرامے، موسیقی، فلمیں، گن بلا، وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اتنے بے خوف ہو گئے، فوٹو شوٹ کرانے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ اسی ملک کی، پاکستان کے مسلمانوں کی بات۔ ان سے کہو تو کہتے ہیں اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، ملا کی باتیں۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا دیا۔ اور میں تو لرز جاتا ہوں، نہ میں نے سنا ہے نہ اللہ مجھے سنوائے۔ یعنی اس قوم کی پستی کا اور کیا مقام ہوگا کہ وہ مبارک لفظ کن فیکون، جس سے اللہ جل شانہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، جس کو اپنی شان قدرت اور شان ربوبیت کے اظہار کے لیے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اس کو گانوں میں انہوں نے لگا دیا۔ اور جو مذہبی ہیں وہ والے گانے سنتے ہیں۔ ہائے ہائے، صبح صبح پھر ایک دوسرے کو بھیجتے بھی ہیں کہ رمضان کی صبح ہے تو یہ کن فیکون والا بھیجو۔ توبہ توبہ، اور اس سے زیادہ پستی کیا ہوگی؟ ہمارے حضرات تو، مشائخ تو یہ رو رہے ہیں کہ جو میں اور آپ نماز روزہ کر رہے ہیں، اب یہ بھی نمائشی ہے، اس کے اندر سے وہ روح نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ روح پیدا کر دے عبادت اور بندگی کی۔ لیکن جہاں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہو، یہ تو ان اللہ والوں کو پتہ نہیں ہے، اگر وہ یہ دیکھ لیں سن لیں ان کے دل پھٹ جائیں، یقین جانیں۔ وہ خدا کے ایسے عاشق ہیں، وہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا، اور یہ عام بات ہے۔ یہ کن فیکون کے ساتھ ہے نہیں ہے اس طرح۔ مجھے وہ زیادہ نہیں پتا، مجھے تو آواز آئے تو میں کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہوں،
گانا گانا ہوتا ہے. یہ جو گانے مانے ہوتے ہیں اگر کوئی سنتا ہے تو پتہ ہے میں گناہ کرتا ہوں, گناہ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور میں باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب کن فیکون اور اس طرح کی چیزیں سنے گا, اور قوالی نائٹ اور نعت نائٹ اور ان کے نام پہ محفلیں, اور محفلوں میں پھر وہ سب کچھ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہرگز نہیں عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی سب سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سچی سچی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ بتانے کا نہ کسی کے پاس آج کل وقت ہے, نہ فرصت ہے, نہ کوئی سننے والا ہے. شکر کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا, اور آپ شکر کرو کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں بٹھایا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اتنا تو ہو, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, یا اللہ ہمیں حق کا حق ہونا پتہ چل جائے اور ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہو جائیں. دوسری بات, آج شب جمعہ ہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور جمعے کی رات, رمضان شریف کی رات, مبارک رات, درود شریف کی کثرت کی رات ہے. تو یہاں سے جانے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ خود بھی, گھر والوں کو بھی کہو کہ جتنا ہو سکتا ہے 300 مرتبہ, 1000 مرتبہ, جتنا اللہ توفیق دے, درود شریف کی کثرت کرو. کل جمعے کا مبارک دن ہے, اس دن کے جو اعمال ہیں ان کا اہتمام کرو. اللہ جل شانہ زندگی کو منور بنائیں گے, بابرکت فرمائیں گے. وآخر دعوانا